بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر صابر حسین خان آج کے پروگرام کے ساتھ پھر ایک بار آپ سب کے لیے میرے ساتھ حزب سابق زاہد علی مغل ہیں، اور آج دیکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کن موضوعات پہ آگے چلتی ہے، یا کیا موضوع آگے لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں ایک زمانہ تھا، کافی سال پہلے کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد اس موضوع پہ اسلام پہ پھر دوبارہ کام ہوا. کام سے مراد میں بات کر رہا ہوں ایک مووی کی جو 80s میں آئی تھی، اور بڑی خوبصورت مووی تھی، اور اس کا نام تھا البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی بھی میں نے دیکھا کہ پھر اسی نام سے مووی دوبارہ بنائی گئی، اور وہ بھی انڈیا ہی میں بنی. تو دونوں موویز کا تھیم تھوڑا سا مختلف تھا. تو میرا سوال آج کا آپ سب سے یہ ہے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے. غصہ ایک فطری ہیومن ریئیکشن ہے، ہیومن ایموشن ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں بیٹھ کے اپنے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکشن کرتے رہنا چاہیے، یا اپنے آپ کو کھنگالتے رہنا چاہیے کہ کیا وجوہات سے ہمارے کس طرح کے ایموشنز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، یا پروووک ہوتے ہیں، یا منظر عام پر سامنے آتے ہیں، یا ان میں سیویریٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی اس ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر کے. فی الوقت تو میرے دوست، میرے ساتھی زاہد علی مغل ہیں، تو اب یہ سوال میں ان کی طرف رکھ رہا ہوں کہ زاہد، سب سے پہلے تو آپ اپنا بتائیے کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے. کیوں سے مراد آپ یہ سمجھیے گا جب بھی غصہ آتا ہے تو اس وقت کیوں آتا ہے. تو اس کے کازز پہ، اس کی وجوہات پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، اور اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہائی لائٹ کریں کہ آپ کو کیوں غصہ آتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ اگر اور لوگ اس گفتگو میں شامل ہوئے تو ہم ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے. جی زاہد، پلیز آپ گائیڈ کیجیے کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے. جی زاہد. غصہ آنے کی وجہ یہی، جی میں شروع کر دی میں نے بات. غصہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، ویسا اگر نہ ہو تو ہمیں اس کا جو رد عمل، جذبات کریٹ ہوتے ہیں، وہ اسی کو ہم کہتے ہیں غصہ. یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم سوچتے ہیں، ویسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہو رہا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اس کا ایک رد عمل آتا ہے ہمارے پاس. اچھا، ایک اس میں پہلے بہت غصہ آتا تھا مجھے پرسنلی، لیکن میں نے اس پہ ٹریننگ کی خود. سب سے پہلے تو یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے، فلاسفیکلی جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہو، اور کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو. یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، اور اس دنیا کے چلانے کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، اسی کی مناسبت سے یہ دنیا چلتی ہے. یہ میری دنیا نہیں ہے، میں نے نہیں بنائی، یہ میرے لحاظ سے نہیں چلے گی، بلکہ یہ قدرت کے لحاظ سے چلے گی. اللہ تعالیٰ جس طرح سے چلائیں گے، جو انہوں نے سسٹم بنایا، اس سسٹم کے مطابق جو ہے وہ یہ دنیا چلے گی. مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ گرمی نہ ہو، لیکن گرمی تو ہوگی. اب مجھے غصہ اگر آئے گا، مجھے چڑ ہوگی، گرمی ہو رہی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس دنیا کو بدل دوں، اور جیسا میں چاہتا ہوں یہ دنیا ویسی ہو جائے، جبکہ یہ ایسا سسٹم نہیں ہے، یہ ایسا نظام نہیں ہے. قدرت کا نظام اپنا ہے، اس کو گیہوں پکانی ہے، اس کو آم پکانے ہیں، اس کو اور دیگر کام کرنے ہیں جس کے لیے اس نے گرمی پیدا کی ہے. وہ آپ کی وجہ سے گرمی کو ختم نہیں کر سکتے سسٹم سے. تو ہم جب یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ سسٹم بنیادی طور پر بہترین جگہ پر کھڑا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہے، اور ہم جو سوچ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو اور ویسا نہیں ہو رہا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہو.
جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے، یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہو، تو آپ کو الٹیمیٹلی غصہ آنا کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ والا احساس کہ جیسا میں سوچتا ہوں سب ویسا سوچیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اور سمجھ لیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جیسا میں سوچتا ہوں ویسا سب سوچیں۔ سب لوگ الگ سوچتے ہیں، سب کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے، سب کا دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، سب کا جو ہے وہ جو دلیل ہے سب کے لیے اپنی اپنی وہ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ کبھی بھی جو میری سوچ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی وہ سوچ ہو۔ اگر یہ یقین آپ کو ہو جائے تو بھی میں نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا غصہ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کی۔ ایک تو یہ کہ اختلاف لازمی ہوگا، مختلف چیزیں ہوں گی اور اس مختلف کو ہم اس کائنات کا، اس سسٹم کا حصہ سمجھ کے قبول کریں۔ سب چیزیں ویسے نہیں ہو سکتی جیسے میری سوچ ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جو میں چاہتا ہوں، جو میری خواہش ہے، جو چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں اگر وہ نہیں ہوں گی تو یہ تو قدرت کا قانون ہے۔ قدرت جیسے چاہے گی یہ دنیا ویسے چلے گی، میں جیسے چاہوں گا یہ دنیا ویسے نہیں چلے گی۔ یہ دو احساسات جب بہت پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ آنا بند ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ آپ غصہ نہیں کرتے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، میں نے اپنی بات پوری کر لی۔ دیٹس گڈ. آپ نے ماشاء اللہ اگین بہت اچھی طرح سے اپنے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے، یا آپ نے سسٹم کا حوالہ دیا کہ سسٹم جو ہے ہمیں اس کے تحت چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے تحت سسٹم کو نہیں ڈھال سکتے، یا قدرت کے جو نظام ہے اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، تو نتیجتاً پھر ظاہر ہے ہماری خواہشات پوری نہیں ہو پاتی، تو لہذا ہمیں غصہ آتا ہے۔ اچھا، اس میں جو تھوڑی سی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ میں تھوڑی سی بعض اوقات چیزیں میری سوچنے کی مختلف ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ونس اپون اے ٹائم آئی کیم اکراس کوٹیشن کہ جس میں یہ تھا کہ کمزور آدمی ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے اور طاقتور آدمی ماحول کو اپنے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ ایک طرف یہ کوٹیشن ہے، اور دوسری طرف پھر حضرت علی کا ایک قول نظر سے گزرا تھا، اگین ڈیٹڈ بیک، اس میں یہ تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے فسخ ہونے سے، اپنے ارادوں کے ناکام ہونے سے پہچانا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک۔ اور دوسری چیز جیسے غصہ جو ہے وہ اٹ کوڈ بی جنرلائز اینڈ اٹ کوڈ بی ویری اسپیسیفائڈ یا انڈیویجول۔ تو اب عام طور پہ جو غصہ جو آبزرو کیا ہے، اب اس میں تھوڑا سا میں مجبور ہوں گا کہ اس میں جو میرے اپنے ایکسپیرینسز رہے ہیں اس میں اوبویسلی مجھے اپنی کلینکل پریکٹس میں بہت سارے انگنت تھاؤزنڈس کی اس کی تعداد میں ایسے سائیکیٹرک پیشنٹس دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ جس میں ان کا غصہ ان کو سنبھالنا پڑا، اینڈ دیٹ واز کوائٹ ہیوج اینڈ ایب نارمل۔ ہم اس غصے کی بات تو خیر یہاں پہ نہیں کر رہے، ہم نارمل حالات میں ایک نارمل آدمی کا اس کے غصے کے ایلیمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی ڈیسپریٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے اندر سے، اس کو کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، تو وہ ری ایکٹ کرتا ہے۔ وہ ری ایکشن جو ہے عام طور پہ غصے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فرد کو غصہ آ رہا ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ یا جیسے اگر آپ دیکھیں تو بچپن میں ہمارے پیرنٹس جو ہماری تربیت کرتے تھے تو ان کو ہماری بہت ساری حرکتوں، شرارتوں پر یا جو بھی ہم کرتے تھے اس پہ غصہ آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتی تھی وہ چیزیں، تو اس پہ ہمیں ڈانٹ بھی پڑا کرتی تھی، ہماری پٹائی بھی ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے زندگی کے اندر جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا رہا یا بڑھ رہا ہے، تو اس میں مختلف تعلقات میں، مختلف رشتوں میں، یا جو ریلیشن شپس ہیں ہماری، اس میں جب بھی کبھی ہم ایسے کسی رشتے میں ہوتے ہیں جس میں
ہم اس رشتے سے باہر نہیں نکل سکتے، نکلنا نہیں چاہتے یا پاسبلٹی نہیں ہے، تو وہاں جب ہماری ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی، توقعات پوری نہیں ہوتی، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں اب جیسے چھوٹی سی مثال لیجئے کہ اب جیسے بیٹا ہے میرا، تو وہ he is too loving and he is too caring and he cares for me a lot۔ اب میں جب بھی یہ اس طرح کی اپنی چیزیں لے کے بیٹھتا ہوں، کالم کبھی لکھنا ہے یا ابھی ویڈیوز کا ایک سلسلہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو باقاعدگی کی شکل دی جائے، تو اس وقت مجھے اس کی انٹریپشن کسی بھی طرح کی، چاہے وہ ظاہر ہے وہ تو بچہ اپنے حساب سے وہ بات کرے گا، وہ مجھے بری لگتی ہے، مجھے ایک دم تھوڑا سا فیئر اپ ہوتا ہے، کیونکہ آبویسلی جیسے ابھی میں نے اس کی ہیڈنگ میں بھی یہی ڈالا کہ ہم کسی سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر ہم اپنا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بات سے بات کیا نکلے گی اور ہم نے کیسے آگے چلنا ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا، ہم نے صرف باتوں سے باتیں نکالنی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے جب بھی کبھی ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طرف سے، تو میں اب جیسے اپنی بات کر رہا ہوں کہ پھر مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک دوسری چیز، غصہ ہمیں اس وقت بھی زیادہ آ رہا ہوتا ہے جب ہم بارہا اپنے سے منسلک لوگوں کو ہم بتا چکے ہوتے ہیں، سمجھا چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں مختلف چیزوں کی، مختلف کاموں کی ایک خاص شکل چاہیے، ایک ترتیب چاہیے، اور اگر اس ترتیب و شکل میں بار بار اس میں فرق پڑ رہا ہو یا اس میں ڈسٹورشن ہو یا ڈسٹربنسز ہوں، تو وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی ہمیں غصہ آتا ہے۔ اب ایک طرف تو اب نارمل سائیکولوجیکل اینگر تھا، وہ اس کی تو ہم نے بات نہیں کی، نہ ہمارا آبجیکٹ ہے۔ ہم نارمل ہیومن بیہیویئر کے جو اینگر کی ایلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم اس کو بات میں اپنی لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ نے جو کہا کہ اب ہم اگر توقع کرنا چھوڑ دیں، یا اب اگر مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ نے بات کی اور میں نے اپنی ایک مثال آپ کو سامنے لے کر آیا، اب اگر جیسے میں اپنے بیٹے پہ غصہ نہیں کروں گا یا اس کو نہیں سمجھاؤں گا یا پیار سے نہیں بتاؤں گا، یا وہ نادانی میں بار بار مجھے ڈسٹارٹ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک ذہن میں ایک ہم نے سوچا ہوا یا میں نے سوچا ہوا ہے کہ ایک ٹیمپو بنا کے اس پروگرام کو کرنا ہے یا کوئی کالم لکھنا ہے یا واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ ان مائی پرٹیکولر فیلڈ، تو وہاں پہ اب جو غصہ مجھے آ رہا ہے وہ ہم اس کو کم کرتے کرتے بھی وہ غصے کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اب جو میرا اگلا سوال زاہد آپ سے یہ ہے کہ وہ غصہ ہمارا جینون ہو یا نان جینون ہو، غصہ نہ تو آنا ہے جب تک ہم نے زندہ رہنا ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ایک انگریڈینٹ ہے ہمارے ایموشنل جو کمپوننٹ ہے، وہ اس کو ہم اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ غصے کو کم کرنا، غصے پہ قابو پانا، تحمل کرنا، پانی پی لینا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا ایکس وائی زیڈ، دیر آر سو مینی ایکسرسائزز کہ ہم نے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ وہ غصے کی بھی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غصے کی بھی کیا نوعیت ہے، کہاں پہ، کن حالات میں، کن واقعات میں۔ تو اینی وے، اب بات جیسے ہم کر رہے تھے کہ غصہ آنا ضروری ہے، آئے گا وہ، کیونکہ ابھی آپ بھی بات کر چکے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو حالات و واقعات ہیں وہ ہمارے تابع نہیں ہوتے، ہمارا ان پہ کوئی ہولڈ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ اس وقت ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اب اگر اس وقت بجلی چلی جاتی ہے اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ڈونٹ ہیو رائٹ اوے اینی بیک اپ آف لائٹ، میرے پاس موجود نہیں ہے جنریٹر یا یو پی ایس، تو پھر مجھے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا نا، اور غصہ حق بجانے بھی ہوگا۔ تو اب ایسا غصہ اگر آ رہا ہے تو اس کے اظہار کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں، وہ ظاہر ذرا سا بتائیے۔ تو ہمارے بہت سارے دوست ساتھی لوگ جو ہیں وہ بعد میں گلٹی ہوتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو غصہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اور وہ گلٹ جو ہے وہ ان کو پرابلم میں ڈالتا ہے۔ غصہ نہیں ڈالتا، اس کے بعد کا پیدا ہونے والا جو گلٹ ہے وہ ان کو پرابلم میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اب تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی کیا تھیوری ہے کہ اس نوعیت پہ کہ جو انتہائی جینون غصہ ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر وہ آتا ہے؟ اچھا سر، میں معذرت کے ساتھ یہاں میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ غصہ جو ہے وہ آپ کی جبلت ہے، انسان کو لازمی آئے گا غصہ۔
میں یہ والی تھیوری کو نہیں مانتا ہوں، تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ غصہ جبلت نہیں ہے، جیسے بھوک جبلت ہے، جیسے نیند جبلت ہے، سیکس جبلت ہے آپ کا، غصہ جبلت نہیں ہے، بلکہ غصہ نہیں نہیں، یو آر دراصل رائٹ، یو آر ویری مچ رائٹ. غصہ ڈیفینیٹلی جبلت نہیں ہے. غصہ ہمارے ایموشنل جو اسفیئر ہے یا ایموشنل جو میک اپ ہے اس کا ایک کمپوننٹ ہے بس. اٹس ناٹ پارٹ آف آور پرائمری نیچر، وہ اس کا حصہ نہیں ہے. یو آر رائٹ کہ مطلب آپ اس میں آپ نے کوئی اختلاف والی بات ہے ہی نہیں. آئی ایم ٹو ود یو آن دا سیم پیج. غصہ جبلت میں نہیں آئے گا. غصہ جو ہے وہ ہماری، یوں سمجھ لیجیے کہ جو جذباتی جو ایک چین ہے جس میں اور 4-5 چیزیں ہم نے بات کی، وہ آگے چل کے اور کیا کیا ایموشنز ہوتے ہیں، تو وہ اس کا ایک حصہ ہے. جبلت میں تو بنیادی طور پہ 3-4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جبلت نہیں ہوتی ہے. اینی وے جی پلیز آگے چلیے. ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب غصہ، یہ بات اگر ہم طے کر لیں کہ غصہ آنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو پہلے یہاں ہم کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا. ہم اصل میں یہاں نہیں روکتے، ہم یہ کہتے ہیں غصہ تو آئے گا لازمی، اب سوال یہ کہ اس کا اظہار کیسے کیا جائے. یہ دو ڈفرینٹ آئیڈیا ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ غصہ آنا، اس کو روکنے کے لیے آپ کو بندوبست کرنا چاہیے کہ آپ کو غصہ نہیں آئے. اچھا، اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں لازمی غصہ تو لازمی ہے، پھر آپ وہیں کھڑے ہو گئے کہ ہاں نہیں جبلت ہے، یہ تو لازمی ہے آپ کو آنا ہے. نہیں، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ جان گیا ہوں کہ غصہ دراصل آپ کی سوچ اور آپ کا جو رد عمل ہے اس کے بیچ میں اگر وقت بہت کم آپ لیتے ہیں، یعنی جو بھی مہیج، ہم اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مہیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اکسائے، کوئی چیز اکسائے. اچھا، اور اس کا آپ کرتے ہیں رد عمل، یعنی آپ اب وہ رد عمل آپ غصے سے بھی کر سکتے ہیں، لڑائی سے بھی کر سکتے ہیں. مہیج اور رد عمل کے درمیان ٹائم کا گیپ اگر آپ بڑھانا شروع کر دیں آہستہ آہستہ، یہ ٹریننگ کا پارٹ ہے. اگر آپ کو ایک مہیج ملتا ہے، اپنے بچے کی طرف سے ملتا ہے، بجلی چلی گئی اس کی طرف سے ملتا ہے، سسٹم خراب ہے اس کی طرف سے ملتا ہے، کسی نے آپ کو ایسی پیچھے سے آ کے تھپڑ لگا دیا خواہ، یہ بھی مہیج ہے. اچھا، اب اس مہیج کا آپ کریں گے رد عمل. آپ کو ٹریننگ یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہر مہیج اور آپ کے رد عمل کے درمیان ٹائم کا گیپ آپ گین کرنے کے قابل ہو جائیں. جو لوگ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ وہ مہیج اور رد عمل کے درمیان ٹائم کا گیپ لے آتے ہیں، ان کے لیے بڑا ممکن ہوتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کریں. اور غصہ سر جب بھی آپ کرتے ہیں، چاہے کسی بھی شکل میں کریں، اس کا نتیجہ گلٹ ہی ہوتا ہے. یعنی ہم اس پر پچھتاتے ہیں، اس لیے کہ غصے میں ہم بے قابو ہو جاتے ہیں. ہم ٹھیک غلط، اصول ضابطہ، رشتے ناطے، محبت، کسی چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے. وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارنے کی سچویشن ہماری ہوتی ہے غصے کے اندر. اس لیے میری تو جو رائے ہے یا جو میں سمجھتا ہوں ٹریننگ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غصہ نہ آئے. اور غصہ نہ آنے کے لیے یہی ہے کہ آپ ایک تو کچھ چیزوں کو تسلیم کر لیں بائی لا، قدرتی قوانین آپ تسلیم کر لیں کہ یہ قدرت ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. آسمان نیلا ہے، نیلا ہی ہوگا. اگر میں چاہوں کہ نہیں وہ ریڈ ہونا چاہیے، جیسے میر تقی میر صاحب کو بڑا غصہ آتا تھا اس بات پہ کہ خدا نے یہ دنیا مجھ سے پوچھ کے کیوں نہیں بنائی. تو غصہ بھی آتا ہے، آپ کو آ جاتا ہے اس بات پہ. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سسٹم ہے بن گیا ہے، اور اس سسٹم کے اندر میں موجود ہوں، مجھے اس سسٹم کو برتنا ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے، اس سے میں اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. جب آپ سسٹم کے ساتھ الائن کرنے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، مجھے کیسے سسٹم کے ساتھ الائن کرنا ہے، تو پھر آپ کو غصہ نہیں آتا. اور آہستہ آہستہ آپ کی ٹریننگ. اچھا، پھر میں جو اس کو نوٹ کیا ہے یہ ہے کہ جب آپ اپنے اوپر کنٹرول لے آتے ہیں غصے کے اوپر، تو آپ سے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر بھی غصے کا جو ایلیمنٹ ہے تو ڈاؤن ہوتا ہے. اس لیے اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ غصہ آپ کا دراصل اور 6 لوگوں کے اندر غصے کو پیدا کرتا ہے. یعنی یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ اپنے اندر جو ہے وہ یہ بانجھ نہیں ہوتا. ایسے اردو میں بولیں گے غصہ جو ہے نا بانجھ نہیں ہوتا، یہ انڈے بچے دیتا ہے.
آپ نے غصے کا اظہار کر دیا تو اب آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ اینڈ ہو گیا ہے، بلکہ جو سامنے والا ہے اس کے پاس بھی اب دوسرا ہتھیار پیدا ہو گیا۔ اچھا جو غصہ نہیں کر پا رہا، آپ کے قابو میں ہے، آپ اس کے یا وہ آپ کا ماتحت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غصہ اس کو آیا نہیں ہے، نہیں آ تو گیا ہے، لیکن اب وہ اس غصے کا اظہار اپنی ذات کی تباہی سے کرے گا، اپنے اوپر غصہ کرے گا، اپنے آپ کو مارے گا۔ ہم کو یہاں غصے کے بعد کیا کرنا ہے، یہاں فوکس کرنے کے بجائے غصہ نہ آئے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر اگر آپ فوکس کریں گے نا، ہر شخص اپنی زندگی میں یہ سوچے کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھے غصہ نہ آئے، تو وہ یہی ہے۔ جیسے ہمارے پاس بھی کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، آپ پانی پی لیجیے، وہ ٹائم گیپ، یعنی آپ کا جو محیط ہے اور آپ کا جو ری ایکشن ہے اس کے درمیان ٹائم کا گیپ کتنا آپ گین کر سکتے ہیں، وہ گین کرنا آپ کو آ جائے، کچھ فطری قوانین ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں، لائف کو آپ الائن کرنا جان لیں۔ اچھا اس میں ایک لفظ، ایک جملہ اور بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ہم محبت کرنا سیکھ لیں، اختلاف کے باوجود محبت کرنا ہمیں آ جائے۔ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اختلاف کو ہم محبت کے ساتھ نفی کر دیتے ہیں، جہاں ہم کہتے ہیں اختلاف ہے وہاں سے محبت ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی اختلاف جینین چیز ہے اور محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے والد کے ساتھ میرے 100 اختلافات ہوں گے، میرے بچوں کے ساتھ میرے 100 اختلافات ہوں گے، میری دوست احباب کے ساتھ 100 اختلافات ہوں گے، لیکن اختلاف اپنی جگہ اور محبت اپنی جگہ۔ جب لوگ اور ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ اختلاف کو ہمیں محبت کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے، تو پھر ہمارا غصہ بھی آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، مینجمنٹ میں ہوتا ہے، ہم غصہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ غصہ اختلاف کے نتیجے میں آتا ہے، اور محبت اور نفرت، غصہ دراصل نفرت کی نمائندگی کرتا ہے، محبت کی نمائندگی نہیں کرتا۔ تو غصے میں اختلاف کی وجہ سے غصہ آتا ہے اور غصہ نفرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اختلاف جو ہے وہ جینین ہے، ہوتا ہے ایک گلدستے میں جس طرح 10 رنگ کے پھول ہوتے ہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی رنگ کے پھول کا گلدستہ بنا لیں، نہیں، لائف ایسے نہیں ہوتی۔ تو آپ کو الائن کرنا پڑتا ہے اس ساری سچویشن کے اندر کہ میری محبت ایک الگ چیز ہے اور میرا اختلاف جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ یہ بھی آپ کو لرن کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب یہ سیکھ جاتے ہیں تو غصہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ کافی حد تک مجھے غصہ نہیں آتا، میں آپ سمجھ لیں تقریباً 90% اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں غصہ نہیں کرتا۔ اوکے زاہد، اگر میں یہ کہوں کہ ظاہر ہے کہ یو آر ود می آن فیس بک آلسو، تو آئی ہیو سین a few posts of you in the past few months, and in those posts I have observed the anger inside you. کیونکہ میں تو ظاہر ہے سائکیٹرک آئی کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، غصے کا جو ایک غصے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ افراد پر غصہ کرتے ہیں، یعنی آپ سے متعلقہ جو لوگ ہوتے ہیں، افراد۔ اور ایک غصے کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اصول پر غصہ کرتے ہیں، اصول پر، یعنی آپ کسی شخص پر غصہ نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ چوری جو ہے وہ اچھی چیز ہے، جب یہ بات آپ کے سامنے بڑے پیمانے پہ آنا شروع ہو جائے گی تو آپ دراصل اب رد عمل پیش کریں گے۔ اب یہ چوری اچھی چیز ہے کہ کوئی کسی شخص پر آپ کا غصہ نہیں ہے، بلکہ اب دراصل آپ کا جو غصہ ہے وہ اس حوالے سے ہے، یا آپ کو فرسٹریشن اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ وہ چیز جو جانی مانی درست ہے، جو جانی مانی درست ہے،
اس کو کیسے لوگ غلط کہہ سکتے ہیں، اور جو جانی مانی غلط ہے اس کو لوگ کیسے درست کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو آپ کا رد عمل آتا ہے، یہ رد عمل کسی انسان کے ساتھ آپ کے اختلاف کی شکل میں نہیں آیا، یہ رد عمل آپ کا جو ہے وہ کسی کو گالی بک کر آپ نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ رد عمل آپ اس اصول کو زندہ کرنے کے لیے اور اس اصول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. فیس بک کے اوپر جو میری جتنی بھی پوسٹ ہیں اس میں کسی شخص، کسی فرد یا کسی چیز کو کے پر میں غصے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کسی بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ اصول جب ختم ہو رہا ہو تو میں اس اصول کے خاتمے کی بنیاد پر کی وجہ سے اپنی فرسٹریشن کا اظہار فیس بک کی پوسٹ کی شکل میں کرتا ہوں. وہ کسی فرد، کسی شخص، میرے بچے، میری بیگم صاحبہ یا میرے دوست احباب، ان پر غصہ نہیں ہے، بلکہ ایک جانی مانی چیز جو غلط ہے اسے سب لوگ مل کے صحیح کہنا شروع ہو گئے ہیں، یا ایک جانی مانی چیز جو صحیح ہے اسے سب مل کے غلط کہنا شروع ہو گئے. اسٹینڈرڈ جب جو ہے وہ مٹایا جائے گا، اسٹینڈرڈ مٹایا جائے گا، اس کو آپ کو رد عمل پیش کرنا ہوگا، وہاں پر آپ کو جدوجہد بھی کرنی ہوگی. یہاں غصہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو قربانی بھی دیں، آپ لڑ بھی سکتے ہیں، آپ جان بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اسٹینڈرڈ اگر آپ کے یہاں سے ریموو ہونا شروع ہو جائیں تو پورا سماج بہہ جاتا ہے. میری جو فرسٹریشن ہے وہ صرف اور صرف جب آپ کے اسٹینڈرڈ کو ہلانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، کی جا رہی ہوتی ہے، تو میں اس پر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہوں. سر دیٹس سوری، گڈ. آپ کی بات رک گئی تھی تو میں اس کو کنٹینیو کرتا رہا. نہیں، تو آپ نے اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا جی کیا، کیونکہ یہاں سے نیٹ کا میرے ایشو آ رہا تھا. میں جی جیسے آپ کو بتایا نا کہ میں وائی فائی کی بجائے یو فون 4G پہ چلنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ یو فون ہے اور حکومت کا وہ ادارہ ہے، تو اب اس بارے میں مزید کیا کہوں، تو مجھے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن اب اس کو برداشت کرنا ہے کہ ہم نے پیسے بھی دینے ہیں اور ہمیں سروسز بھی صحیح نہیں ملنی. تو اب یہ انیویٹیبل ہے. یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے ایسی لاکھوں چیزیں ہم نے برداشت کی ہیں اور کر رہے ہیں، کرنے پر مجبور ہیں. تو آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. تو ان باتوں پہ تو ظاہر ہے غصہ ہر شریف آدمی کو آنا ہی آنا ہے، جس کو نہیں بھی آتا اس کو بھی آنا ہے غصہ. تو میں اسی کی تگ و دو میں تھا کہ کھڑکی کھولوں، دروازہ کھولوں، کیا کروں کہ وہ 4G کے سگنل دوبارہ سے مجھے خوش نمودار نظر آئے. تو بات آپ کی صحیح ہے، جو ابھی آخر کی بات جو میں نے آپ کی سنی کہ یو آر ویری مچ رائٹ کہ وین ایور دیر از اے ضرب آن آور بیسک پرنسپلز، ہماری جو بیسک پرنسپلز ہیں، تو وہاں پہ بھی اگر غصہ نہ آئے تو وہاں کے لیے ایک اردو میں ایک بہت ہی عجیب و غریب لفظ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں اگر استعمال کروں گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو برا لگ جائے. آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو آپ خود ہی فل ان دا بلینک آپ اس کو بھر لیجئے گا. تو میں اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہ رہا وہ لفظ کہہ کر. تو اینی وے یو آر رائٹ. اچھا، اب ہم غصے کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، تو وائی ناٹ وی ڈسکس ا فیو ٹپس اینڈ ایکسرسائزز تھوڑی سی ہٹ کر، کہ جس سے ہم اپنے ایموشنل کمپوننٹس کو تھوڑا بہت لاجک کے ڈومین میں رکھ سکیں، جس میں ہماری محبت، ہماری نفرت، ہمارا غصہ، ہمارا پیار، یا اس سے ریلیٹڈ اور جو 4-5 چیزیں، یہ تھوڑا سا براڈلی میں کور کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. کیونکہ ایموشنل ایریا میں یہ غصہ آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ محبت کا ایلیمنٹ بھی وہ ایموشنل کمپوننٹ میں آتا ہے، یا اسی طرح کے اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو ایموشنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی وی ہیو گاٹ لاجیکل مائنڈ. تو وہ لاجیکل مائنڈ جہاں جہاں جن لوگوں کا بیدار نہیں ہوا ہوتا، یا ایکٹیو نہیں ہوتا، یا پاورفل نہیں ہوتا، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں ایموشنس کی زیادتی مل رہی ہوتی ہے. اور زیادتی کسی بھی شے کی کیوں نہ ہو، وہ نقصان دہ ہوتی ہے، فرد کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی. تو وہاں چاہے وہ محبت کی زیادتی ہو، نفرت کی زیادتی ہو، حقارت کی زیادتی ہو، غصے کی زیادتی ہو، اس سے
پرابلم کریٹ کرنا ہے. تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے کس طرح سے ہم اپنے لاجیکل مائنڈ کو انٹرونشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وائل ہیونگ اینڈ ڈیلنگ ود آور ایموشنز. کیونکہ میں اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالتا ہوں تو سائکیٹری اور سائیکالوجی تو بہت بعد میں آئے، لیکن کتابوں سے جو سلسلہ تھا وہ تو بہت شروع سے چل رہا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مطلب میں نے جب جس زمانے میں شاعری کیا کرنے کی کوشش کرتا تھا، نظمیں لکھا کرتا تھا، اور ایک نظم کا مجھے ایک مفہوم سا یاد ہے کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میں مفہوم سنا رہا ہوں، نظم وظم نہیں سنا رہا. اس کا مفہوم مجھے یاد رہ گیا کیونکہ اس کے بعد کی ساری زندگی جب میں نے اس مفہوم کے پرتوں میں اپنے سارے ایکسپیرینسز کو دیکھا تو وہ صحیح نکلا کہ میں کیا کروں کہ میں مجبور ہوں کہ میں اپنی محبتوں پہ بھی اپنی جو عقل فہم یا جو بھی تھا جو بھی ہے اس کی چابک کے ذریعے میں اس گھوڑے کو لے کے چلنے پہ مجبور ہوں. میں اپنی اس عادت سے یا اپنی اس فطرت سے خود تنگ آ چکا ہوں، لیکن میں کبھی بھی مجرد محبت کی طرف یا مجرد جذبات کے اظہار کی طرف نہیں جا پایا. ایونچولی جلد یا بدیر وہ لاجک میری آ جاتی ہے اور وہ مجھے اس گڑھے اس کھائی میں گرنے سے بچا لیتی ہے کہ جو ایک ایموشنز کی شدت کا دائرہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو میری سوچ یا میری فطرت رہی ہے شروع سے جو قدرت کی طرف سے ہے تو وہ ہر کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی دی ہے، اسی طرح سے جو دیگر لوگ ہیں ان کی شخصیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، ان کی فطرت بھی الگ الگ ہوتی ہے. تو جو میرے جو جذباتی نوجوان ہیں جو 60 سالہ 80 سالہ 10 سالہ 20 سالہ، وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں، تو ان جذباتی نوجوانوں کو ہر چیز جلدی ایک تو چاہیے ہوتی ہے، پھر جلد بازی کے ساتھ ساتھ جذباتیت بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور پھر وہ جو کچھ بھی ان کا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یا زندگی گزارنے کا پیٹرن ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہر چیز کی شدت ہوتی ہے. بہت شو 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 کر کے ان کی گاڑی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، جس میں ڈیفینیٹلی غصہ جو ہے وہ ڈومیننٹ شکل اختیار کرتا ہے. تو ایسے تمام تر میں کیٹیگرائز کر کے اگر بات کروں تو جذباتی جو ساتھی دوست ہمارے ہیں، وہ عمر کے کسی بھی حصے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ کوئی بھی جینڈر کیوں نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے زاہد آپ کچھ تھوڑا سا اس طرح کی سائنٹیفک، سائیکولوجیکل، فلاسفیکل، ایکس وائی زیڈ، سوشل، ایتھیکل، ریلیجیس، کسی بھی موڈ سے کوئی 8-10 ایسی ٹپس بتائیے جو کہیں نہ کہیں ان کی فطرت سے میچ کر جائے، ان کے سب کانشیس مائنڈ میں فیڈ ہو جائے، اور ان کو مدد ملے کہ وہ جب کبھی اپنی سیویرٹی میں اسپیڈ ان کی 120 سے اوپر جا رہی ہو تو ان کا سب کانشیس مائنڈ سگنل دے دے کہ تھوڑا سا بریک پہ پاؤں رکھنا ہے ہم نے. تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا اس میں بتائیں. جی زاہد. جی، جیسے آپ نے بولا کہ ہماری ایک جذباتی جو کیفیت ہے اس کو ہم لاجک کے ماتحت کیسے لے کر آ سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو خیال رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ہماری جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ لاجک کے نتائج ہی کی شکل میں ہوتی ہے. یعنی ہم نے اصل میں نیگیٹو لاجک کا یوز کیا ہوتا ہے اور ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہی لاجک پازیٹیو یوز کریں، یعنی یہاں میری مراد یہ ہے کہ آپ جذباتی ہونے کے لیے جو منفی سوچ کا غلبہ آپ پر آ گیا ہے، اگر آپ اس منفی سوچ کو مثبت سوچ میں کنورٹ کریں، یعنی آپ کی جو لاجک ہو وہ کبھی بھی منفی نہ ہو، مثبت ہو، تو اس کے نتیجے میں آپ جذباتی کیفیات سے باہر نکل آئیں گے. یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں بہت اچھی. وہ یہ کہ مطلب میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کلاس روم میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں گدھے. اب اس میں سے دو بچے ہیں جن کو میں نے کہا ہے گدھے تم کام نہیں کرتے ہو. ایک بچہ اگر یہ سوچتا ہے کہ انہوں نے میری بے عزتی کر دی پوری کلاس کے اندر، یہ ہیں ہی ایسے، اور میں جو ہے نا یہ آدمی صحیح نہیں ہے، میں اس کو بتاؤں گا میں کیا چیز. وہ اسٹارٹ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ اسٹارٹ یہ لیتا ہے کہ میرے اس عمل سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ میں نے اس کی بے عزتی کی ہے. ایک دوسرا بچہ اسی بات کو ایسے سوچ لیتا ہے کہ سر مجھے گدھا اس لیے کہتے ہیں تاکہ میں محنتی بنوں، یا وہ مجھے گدھا کہہ کے میری کسی غلطی کا
جو ہے مجھے بتاتے ہیں، اور یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں غلطی نہ کروں۔ اب یہ جو دونوں بچوں کا جو رد عمل ہوگا نا جذباتی، وہ ڈفرینٹ ہوگا، اگرچہ کہ مہیج سیم ہے، یعنی بولنے والا جو شخص ہے گدھا، اس نے سیم بات کی ہے، لیکن دونوں کے رد عمل کیا ہیں مختلف ہیں۔ تو اصل میں جب آپ پازیٹیو سوچنا شروع، لاجک کے وہ پازیٹیو ایلیمنٹ کو جب آپ اختیار کرتے ہیں، تو آپ جذباتی کیفیت پر جانے کے بجائے ایک بہت توازن کی زندگی کی طرف آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے سب لوگوں کا کہ ہماری جو لاجک ہے وہ پازیٹیو ہونے کے بجائے ساری کی ساری منفی ہے۔ یعنی آپ کو اگر کوئی آدمی اچھا بھی بول رہا ہو نا، اچھا بھی بول رہا ہو، تو آپ بولتے نہیں، یہ بول کچھ اور رہا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ یعنی آپ کی جو لاجک لگائی ہے وہ اس وقت وہ نیگیٹو لاجک لگا کے، اور آپ پھر جو ہے وہ کسی جذباتی کیفیت کا شکار ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ کہ نہیں، ہم میں ایک منٹ تو آپ کو تھوڑا جی سا روکوں گا زاہد، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی ویری سائنٹیفک اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اندر ٹاپک ٹو بی کورڈ اینی ادر ڈے، کہ بیسیکلی ہماری فالٹی لرننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ ہماری پرسیپشن جو ہے وہ فالٹی ہو جاتی ہے، اور جو آپ نے کہا کہ ہم پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو لاجک جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم یہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو ہمیں اس طرح کی چیزوں کی طرف، نیگیٹو ایموشنز کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم کور کریں کہ ایسی کوئی پریکٹیکل ٹپس، پریکٹیکل ایکسرسائزز جس سے اب ہم اپنی نیچر تو نہیں بدل سکتے، دیٹ از بٹ انڈرسٹوڈ، وہ تو آپ کی جو نیچر ہے، میری جو نیچر ہے وہ نہیں چینج ہو سکتی، وہ ہماری عمر کچھ بھی ہو، ہم کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، کتنا بھی سمجھدار بافہم ہو جائیں، ہماری پرائمری نیچر نہیں چینج ہو سکتی، لہٰذا اس پہ تو ہم نے بحث کرنی نہیں ہے، بیکار کی بات ہے۔ بات یہ کہ ہماری جو بھی نیچر ہو، اب جیسے مثال کے طور پہ ہم جو بھی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، تو کچھ جنرل کیریکٹرسٹکس ہیں انسان کی، اس کو سردی بھی لگنی ہے، اس کو گرمی بھی لگنی ہے، بھوک بھی لگنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس نے موٹے گرم کپڑے بھی پہننے ہیں، اس نے بنیان اور چڈا پہن کے بھی گھومنا ہے، یا مطلب واٹ ایور دا سچویشن از اکارڈنگلی دیٹ پرسن ہیز ٹو اڈاپٹ ویئر ایور ریجن ہی از ریزائڈنگ نا، تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہماری بات شوڈ بی دیٹ مچ یونیورسل اینڈ جنرلائز کہ وہ چیزیں کسی بھی نیچر کا انسان ہو، وہ اس کو اگر اپنی گتھی میں باندھ لیتا ہے، یا اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، یا اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے، تو اس کو فائدہ پہنچے، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے، ہم فردن لے کے 8-10 ارب لوگوں کی نفسیات کو نہ ہم بدل سکتے ہیں، نہ فطرت کو ہم دائیں سے بائیں کر سکتے ہیں، تو وہ بیکار کی بات ہے۔ کیونکہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ نے ایز اے ٹیچر، ایز اے انالیٹک، ایز اے فلاسفر آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف آور نیگیٹو وہ جو لاجک ہے، اور نیگیٹو لاجک کی وجہ فالٹی لرننگ ہے ہماری ارلی چائلڈہڈ سے، یا ہماری پرائمری نیچر ہے۔ اب اس کے اندر وہ مطلب پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے بھی بہت سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، کانفلکٹس بھی آ جاتی ہیں، کمپلیکس بھی آ جاتے ہیں، دیٹ از اندر ڈیبیٹ۔ تو رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن سم جنرل ٹپس جس سے ہر شخص کو ایک فائدہ پہنچ جائے۔ جیسے اب ہم نے میڈیم، لارج، اسمال سائز کے ٹی شرٹس مارکیٹ پہ فلوٹ کر دیے، تو وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ وہ چلیں گے، وہ کہیں پہ بھی آدمی اس کو پہن کے گھوم سکتا ہے، اس میں کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کی کوئی چیز میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ ڈیولپ کریں اور بتائیں لوگوں کو، کہ جو کہیں کا بھی آدمی ہو، کسی بھی خطے کا ہو، اس کو اردو آتی ہے، فارسی آتی ہے، ان کو آتی ہے پنجابی، سندھی، بلوچی، واٹ ایور، وہ کہیں کا بھی ہو، وہ بس اس کی بات کہتے ہیں نا کہ یہاں پلے پڑ جائے، جب وہ پلے پڑ جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو جب غصہ آ رہا ہو، ابھی ہم غصے پہ بات کر رہے ہیں، تو اس کو جب غصہ آ رہا ہو تو وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سی ہلکی کر لے۔ ایسی کوئی جنرل ٹپس بتائیے۔ سر، میں تو اس پہ بڑا معذور ہوں کہ غصہ آنے کے بعد آپ کیسے کنٹرول کریں گے، یہ تو میرے پاس اس کی کوئی ٹپ نہیں ہے۔ میرے پاس اس کی ٹپس ہیں کہ غصہ نہ آئے، واٹ ایور اس لیے کہ میں نے وہ ٹپس آپ نہیں واٹ ایور ہاں ٹپس یو ہیو بالکل، گاٹ، جیسے آپ وہ پلیز وہ شیئر جیسے کریں، جو بھی ٹپس آپ کو پتہ ہے، غصہ نہ آئے یا غصہ جی جی آئے تو کیسے روکا جائے، جو بھی سارا جی جی سلسلہ ہے جی وہ سارا جی جی بتائیں۔ جی 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 ایک تو میں نے جیسے ابھی بات کی بڑی پیچیدہ ہو گئی، وہ فلسفیانہ ہو گئی۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمیں جو پرابلم ہمارا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں غصہ آتا ہے، وہ یہ ہے
کہ ہم یہ طے نہیں کرتے اپنے لیے کہ ہمارا جو دائرہ اختیار ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہے، اور جب وہ دائرہ اختیار سے باہر کی چیزوں جس پر اس کا اختیار نہیں ہے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں کر پاتا تو اس کو غصہ آتا ہے. نہیں سر، میں ہم یہاں اگر پہ یہ آپ کی بات کو رد کروں گا. 99% لوگوں کو غصہ اپنے دائرہ اختیار میں جو ان کے پاس لوگ ہیں، چیزیں ہیں، وہیں پہ آ رہا ہوتا ہے. باہر تو وہ کچھ بھی جی حضور، سلام حضور، وعلیکم السلام حضور کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کا سارا غصہ اپنے سب آرڈینیٹس پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے یہ ایک الگ ماتحتوں بات پہ. ہے، تو میں یہ آپ ایک کو جو الگ بات بتانا چاہ رہا ہوں، ہاں تو نہیں الگ بات، ہمیں ابھی جنرل غصے پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے. تو وہ یہ جو ماتحت یا اپنے بچوں پر یا اپنے سب آرڈینیٹ پر جو غصہ آتا ہے، اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دراصل لوگوں کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگوں کو دراصل غلام سمجھتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بیٹے ہوں، بچے ہوں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کے سب آرڈینیٹ ہوں. جب آپ ان کو غلام سمجھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں اور حاکم کے طور پر بیہیو کرتے ہیں. جب وہ لوگ غلام کے طور پر بیہیو نہ کریں تو آپ کو الٹیمیٹلی غصہ آتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی آپ کی طرح ایک پوری پرسنالٹی ہے. ایون یہ کہ 6 ماہ کا بچہ اگر ہے وہ بھی ایک پورا انسان ہے، اس کی بھی ایک پوری سچویشنز ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ایک پورے پروسیس سے گزر رہا ہے. لیکن میں اس کو بچہ سمجھوں، میں اس کو سمجھوں بیکار ہے، یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کو تو نہ سمجھ ہے نہ، اور پھر اپنے خواہشات کی بنیاد پر اس کو ڈھالنے کی کوشش کروں اور وہ نہ ڈھلے، اس کے نتیجے میں بھی مجھے غصہ آتا ہے. تو سب آرڈینیٹ پر جو غصہ ہے وہ ہے ہی دراصل غلام اور آقی کے رشتے کا غصہ ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ طے کر کے چلیں کہ یہ بھی پراپر انسان ہیں اور یہ میرے برابر ہیں، جیسا میں ہوں ویسے یہ ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں جس طرح مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ اگر آپ سیکھ گئے تو پھر آپ اپنے سب آرڈینیٹ پر غصہ آپ کو نہیں آئے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. جی سر. ٹپس بتائیے زاہد، ٹپس بتائیے. ابھی میرا سوال ادھورا جو ہے. میں جو بات کہہ کیا رہا تھا کرنا نا چاہیے؟ وہ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو دائرہ اختیار ہے اس سے باہر کی چیزوں کو جب آپ ہینڈل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال یہ دیتا ہوں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے، اور کرکٹ میں دیکھنے کا شوقین ہوں، صرف کرکٹ دیکھتا ہوں اور دیکھنے کے بعد دیٹس گڈ. لیکن میں یہ بولوں کہ یہ جو اس آدمی نے کھیل کھیلا ہے، یہ کھیل اس کو سالے کو باہر نکالو. اچھا، جو آدمی میرے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ تو بڑا زبردست کھلاڑی ہے شاہد آفریدی، یہ تو بہت زبردست ہے، اور میں بولوں نہیں اس کو باہر نکالو، کسی طریقے سے ٹیم سے اس کو باہر ہونا چاہیے. اب یہ جو ہم آپس میں جس طرح سے ایک دوسرے کی اختلاف کی بنیاد پر اب جو ہم غصہ کر رہے ہیں، یہ اصل میں دونوں ہی ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہیں. نہ میں اس کو کرکٹ کھیلنے سے باہر نکال سکتا ہوں، نہ وہ اس کو کرکٹ کے اندر ان کر سکتا ہے. تو اگر ہم یہ بات طے کر لیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا میرے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ میں تو ایک ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں اس پر میں بحث بھی کروں، اس پر میں اختلاف بھی کروں، اس پہ میں تنقید کروں بھی اور سنوں بھی. لیکن جو چیزیں میرے دائرہ اختیار سے اور دائرہ عمل سے باہر ہیں اس کے اوپر میں غصہ کیوں کرتا ہوں. یہ اگر ہم سیکھ جائیں کہ یہ دائرہ عمل اور دائرہ اختیار ہم کو متعین کرنا ہوگا ہر فرد کو. ہمارا سارا ٹائم بھی کل اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنا دائرہ عمل اور دائرہ اختیار جو ہے وہ متعین نہیں کر پاتے. ہر چیز میں ہم نے ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں، ہر چیز کے اندر. یعنی سیاست بھی، ہم سیاستدان بھی ہیں، ہم فوجی بھی ہیں، ہم جو ہے وہ ہر قسم کا معیشت دان بھی ہم ہیں. ہم نہیں ہیں. ہمیں یہ طے کرنا ہوگا. اچھا، جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں اس دائرہ عمل اور دائرہ اختیار میں، تو میں نے دیکھا بہت حد تک آپ کے اندر توازن کریٹ ہو جاتا ہے اور آپ خواہ مخواہ کی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر اور غصے کا اظہار کرنے سے بچ جاتے ہیں. ایک ٹپ تو یہ بھی ہے. زاہد، یہ میں یہاں پہ میرے پاس فیصل ریاض ہیں ہمارے دوست، فیس بک پہ ان کی کمنٹس آئی ہیں، اس کا آپ تھوڑا سا جواب دیں تو پھر ہم آگے چلیں. جو آپ نے سب آرڈینیٹس کے حوالے سے بات کی،
اور آپ نے جیسے کہا غالباً اسی ریفلیکشن میں انہوں نے یہ بات کی ہے اور بات ان کی لاجیکل ہے. آپ نے جیسے کہا کہ برابر کا انسان سمجھا جائے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر گیپ ختم کر دیں گے تو آرڈر ایکسیپٹنس میں پرابلم ہوگی. باس اور لیڈر الگ الگ شخصیت ہوتے ہیں. دوسری کمنٹ ہے ان کی، تو جو پہلی کمنٹ تھی ان کی کہ اگر گیپ ختم کر دیں گے تو آرڈر ایکسیپٹنس میں پرابلم ہوگی. تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے آپ اس سوال کا جواب دیں گے؟ جی زاہد، آپ کی آواز غائب ہو چکی ہے، آواز نہیں آ رہی زاہد آپ سوال کی. آپ کا صحیح سن نہیں پایا. جی اگر گیپ ختم کر جی، دیں گے سوال تو آپ کا آرڈر، سن نہیں پایا. بتا رہا ہوں میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر گیپ ختم کر دیں گے جی جی تو جی آرڈر جی جی. ایکسیپٹنس میں پرابلم ہوگی. آرڈر ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ کے سب آرڈیننس اگر آپ گیپ ختم کر دیں گے تو آپ کو چٹکی میں میں اڑا دیں گیپ گے. ختم کرنے کی بات میں نے گیپ گیپ سے ختم مراد کرنے آپ کی نے بات آپ نے نہیں کہا میں. نا کہ آپ نے کہا برابر کا، برابر کے اندر تو پھر بہت ساری آپ چیزیں. سمجھیں نہیں، دیکھیں میں مثال کے طور پر میں اپنے شعبے سے متعلق اگر آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر میں اسکول کا منتظم ہوں اور میرے ہاں بہت سارے اساتذہ پڑھانے آتے ہیں جو میرے سب آرڈینیٹ ہیں. ٹھیک ہے، میں پرنسپل ہوں، وہ میرے ٹیچرز ہیں. یہ گیپ تو رہے گا، اس گیپ کے بغیر کیسے کام ہوگا؟ لیکن میں ان کو انسان سمجھوں. اگر وہ کہیں غلطی کرتے ہیں تو میں یہ محسوس کروں کہ جس طرح غلطی کرنے کی مجھ میں خامی ہے، ایسے ہی غلطی کرنے کی ان میں بھی خامی ہے. اور میں ان کو بتاؤں کہ بیٹے آپ نے یہ غلطی کی ہے، اس کو صحیح کیجئے، اور وہ کرتے ہیں صحیح. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کسی کا فل پوٹینشل اگر یوز کرنا چاہتے ہیں نا کام میں، کسی کا فل پوٹینشل، تو آپ اس کو غلام بنا کے کام نہ کرائیں. میں نے اس کا بڑا تجربہ کیا ہے. جب آپ غلام بنا کے کام کرتے ہیں تو پھر وہ کام کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں. وہ نہ اپنا دل، دماغ، اپنی صلاحیتیں، اپنی سوچیں استعمال نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا فل پوٹینشیل یوٹیلائز کریں تو آپ اس کو سمجھیں کہ وہ وہ یہ کر سکتا ہے. اس کو احساس دلائیں کہ آپ کے لیے وہ بہت اہم ہے، اور وہ جس جگہ پر موجود ہے، جس ذمہ داری کے ساتھ وہ موجود ہے، اس ذمہ داری میں وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے. یہ احساس آپ اس کو دلاتے ہو. لیکن جب آپ اس کو ہر وقت یہ کہتے ہو کہ تم نوکر ہو اور تم صحیح کر ہی نہیں سکتے، اور آپ ہر کام میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی تذلیل کرتے ہو. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو کنٹرولنگ کا جو فینومینا ہم نے اختیار کر لیا ہے، ہمارے پاس لوگوں کو کنٹرول کرنے کا بہترین آلہ ہے تذلیل. اور سر تذلیل جس شخص کی ہوتی ہے وہ اپنا فل پوٹینشل کبھی بھی نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے اور اس کے درمیان گیپ ختم کر لیں، آپ پرنسپل نہ رہیں، وہ ٹیچر نہ رہیں. نہیں، آپ پرنسپل رہیں، آپ احکامات دے سکتے ہیں، آپ میٹنگ کر کے ان کو بتائیں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، جاب ڈسکرپشن ڈیفائن کریں. لیکن ان سب کے بعد آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ سمجھیں خود سے، آپ اس کو احساس دلائیں کہ یس میں آپ کو انسان سمجھتا ہوں. آپ اس کے ہر کام میں نقص نکالنے کی کوشش نہیں کریں. یعنی اگر اس نے اچھا بھی کیا ہے، ہمارے یہاں تو اب یہ روایت پڑ گئی ہے کہ اگر بہترین کام اس نے کیا ہے اور آپ اندر سے دل چاہ رہا ہے یار واقعی اس نے بہترین کیا. زاہد میں آپ کو پھر جی روک رہا ہوں کیونکہ آپ اگین تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلے جا رہے ہیں. تو اس کو ڈیٹیل کو روک کے میں آن ٹو دا پوائنٹ تھوڑا سا پریکٹس کرنی ہے. اس پروگرام کو ہم نے اسموتھلی رن کرنے کے لیے فیصل ریاض کا ہی ایک اور سوال کہ کائنڈلی مینیج دا ڈفرینس غلام اینڈ مینجمنٹ ہیرارکی. انہوں نے کیا، اب جیسے آپ نے غلام کی ٹرم یوز کی تو اس کے حوالے سے انہوں نے فیصل نے سوال کیا ہے کہ اس ڈفرینس کو تھوڑا سا آپ مختصر طریقے میں یہ الفاظ میرے کہ مختصر الفاظ میں بیان کیجئے، غلام اور مینجمنٹ ہیرارکی میں کیا فرق ہوگا، جو ان کا سوال ہے. جیسے غلام کسے کہتے ہیں اور مینجمنٹ ہیرارکی کیسے کریں گے. اب اس میں آپ کو جی 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 بتائیں. آپ کے پاس مینجمنٹ ہیرارکی اسی بنیاد پر کھڑی ہے کہ کچھ لوگ بطور آقا اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو بطور غلام اپنا رول پلے کرنا ہے. اگر آپ کی مینجمنٹ ہیرارکی اس فلسفے پر کھڑی ہے تو پھر تو پرابلمز ہیں. لیکن اگر آپ کی مینجمنٹ کی ہیرارکی اس بنیاد پر کھڑی ہے کہ ہم سب لوگ انسان ہیں، کچھ لوگوں کو پلان کرنا ہے اور کچھ لوگوں کو اس پلان پر اپنے پوٹینشل کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا ہے،
اور آپ اس ہیرارکی پر کھڑے ہیں کہ لوگ اپنا 100% دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، ہمیں ان کو سراہنا ہے، ان کی غلطیوں پر ان کو سمجھانا ہے، ان کی ٹریننگ کرنی ہے۔ اس ہیرارکی میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ ہیرارکی ہے، اس کے نتائج بہت پازیٹیو نکل رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے میں نے تو کوئی ادارہ نہیں چلایا، لیکن میں اسکول، کیونکہ اور بھی دوسرے لوگ بھی اسکول چلاتے ہیں اور میں بھی اسکول چلاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاں ایکسٹرا مائلیج کام کرتے ہیں اساتذہ۔ ایکسٹرا مائلیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی جاب ڈسکرپشن میں 5 چیزیں ہیں تو وہ 7 چیزیں کرتے ہیں، 2 چیزیں میرے کہے بغیر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پروف کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ یس، اور میں ان کو سراہتا ہوں، میں کہتا ہوں یس آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ اور جب لوگ ایکسٹرا مائلیج کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جب ہم ترقی دینا چاہتے ہیں لوگوں کو تو صرف وہی لوگ ترقی کے لیے کھڑے کرتے ہیں جو ایکسٹرا مائلیج کام کرتے ہیں۔ یہ تو ہیرارکی ہے، مینجمنٹ ہیرارکی۔ لیکن جہاں غلام اور آقا کی ہیرارکی ہوتی ہے وہاں پر ترقی آپ اس کو دیتے ہیں جو چاپلوسی کرتا ہے، صحیح، جو غلامی بہترین انداز سے کرتا ہے، جو آقا کو بہت مکھن لگاتا ہے۔ اگر ہیرارکی وہ والی ہے تو پھر پورا سسٹم اسی ہیرارکی پر چل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ویری ہے، گڈ، ویری گڈ، نہیں میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں۔ دیٹس گریٹ۔ جی اچھا، اب ہم تھوڑا سا ٹاپک سے پھر دور جا رہے ہیں تو اس کو دوبارہ سے میں لے کر آتا ہوں یہاں پہ۔ بات ہماری بہت سمپل سی ہے، جو میں نے بات کی تھی کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، غصہ جیسے ابھی ہم نے بات کی نا، ہم سب کو آتا ہے۔ وہ ایک ان پڑھ جاہل انسان ہوگا اس کو بھی آئے گا، ایک پی ایچ ڈی فلاسفر یا ڈاکٹر یا پروفیسر ہو، انجینئر ہو، اس کو بھی غصہ آنا ہے۔ اب وہ اپنی پریویس لرننگ کے حوالے سے اس کا غصہ کم یا زیادہ ہوگا یا ٹرانسفارم ہوگا۔ جنرل ٹپس ایسی ہوں کہ جس سے ہم اپنے غصے کو یا تو لانے نہ دیں یا آنے نہ دیں، یا اگر آ بھی جائے تو اس کی سپیڈ ہم کم کریں۔ تو اس میں کچھ اپروچز جو میں نے لرن کی وہ میں آپ سب سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ غصہ کسی بھی طرح کا، میرے ایک بہت ہی پرانے قریبی دوست جن کا تعلق مفقات سے ہے، وہ ناؤ از ان یو ایس اے، ان کا میسج آ گیا، وہ صرف سلام کا میسج ہے۔ ڈاکٹر ابھیمن پرمار، وعلیکم السلام ابھیمن، کیسے ہو یار؟ بس یہاں پہ سب سیٹ ہے، امید ہے تم بھی سیٹ ہوگے۔ تو اگر یہ اس پروگرام کو تم نے دیکھا یا دیکھ رہے ہو تو اس کے حوالے سے ضرور اپنا فیڈ بیک دینا، تو پھر انشاءاللہ تعالی تم سے بات چیت رہے گی۔ انہوں نے مینشن کیا ہے ڈسٹرکٹ تھرپاکر، ظاہر ہے کہ وہ تھرپاکر ہوتا تھا، میرے پاس ہو گیا ہے۔ تو اینی وے، تو بات ہو رہی تھی کہ غصہ کسی کو بھی آئے، وہ ایک بالکل جاہل انسان کو آئے، پڑھے لکھے کو آئے، مرد کو آئے، عورت کو آئے، کم عمر کو آئے، زیادہ عمر کے انسان کو آئے، پہلی بات تو یہ آپ اپنے ذہن میں گرہ باندھ لیں کہ اس غصے کی جو ہاف لائف ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دل میں نہیں رکھنا، اس کو اپنے دل میں اس کو پالنا نہیں ہے۔ آٹو ڈیلیٹ پہ اپنا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں ہم سب، تو اس سے بہت سہولت ہوگی۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم غصے سے جب اگلے دن سو کر اٹھیں تو ہم بالکل کسی معصوم بچے کی طرح ہمارا ذہن، دل، دماغ ہو چکا ہو، جس کو کل بھلے سے کتنا ہی اس کی ماں نے مارا پیٹا ہو، دوبارہ سے اس کی گود میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، لیکن سر جب بھی سوال تو یہی ہے کہ کیسے، جی میں یہ جی جی کوئی جی بٹن دبا کے جی کیا؟ جی 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 بالکل بالکل بالکل۔ تو اس میں اچھا، اس میں ابھیمن نے بڑی اچھی بات کی کہ پلیز آئی وانٹ ٹو ڈو ون پروگرام آن سوسائڈ ان تھرپاکر، آئی ول ارینج ایوری تھنگ فار یو۔ یس، اوکے ابھیمن، وائی ناٹ، ڈیفینیٹلی یس۔ تم ڈسکشن میں آؤ، پھر ڈسکشن سے مراد یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو ہم پھر بات کرتے ہیں، تو اس کو جتنی جلدی اس کا وقت نکالتے ہیں، جب بھی تمہیں سہولت ہو۔ تم نے پاکستان کب آنا ہے؟ اگر آ جاؤ تو پھر بہت ہی اچھا ہوگا، جب بھی ایک پروگرام ہے تو بتاؤ، تو پھر ہم وہاں تھرپاکر میں جیسے تم کہہ رہے ہو، کیونکہ اس کی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے اس میں بس یہ خیال رہے ابھیمن کہ جیسے سائیکیٹری میں سوسائڈ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، خودکشی مقصد یہ کہ، تو اس میں یار یہ تھوڑا سا لانگ ٹرم بیسس پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم وقتی طور پہ کسی کو سوسائڈل امپلس سے اگر روک بھی دیں یا ہم بات اپنی کر بھی لیں تو ڈپریشن
اٹ ٹیکس ٹائم ٹو گو اوے. تو اس کے لیے ایک پورا مینجمنٹ پروگرام ہوتا ہے, اس کو پہلے ڈیوائز کرو, اس کی فیزیبلٹی بناؤ کہ اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ آپ کیسے لے کے وہاں پہ چل سکتے ہو, تو پھر یہ زیادہ فروٹفل ثابت ہوگا. اس میں کوئی مطلب فوری طور پہ تو چلو آپ نے 2-4 لوگوں کو وقتی طور پہ کر لیا, ریزلٹ کر لیا, لیکن وہ ہو سکتا ہے 2-4 ہفتوں بعد 2-4 مہینوں بعد دوبارہ کوئی اس طرح کے اٹیمپٹ کریں, یا خدا نخواستہ ان کی اٹیمپٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پھر نقصان دہ ہوتا ہے. کیونکہ ہاف ٹریٹڈ کیسز جو ہوتے ہیں, جیسے تم نے سنا ہوگا کہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے, تو پارشل ٹریٹمنٹ اور ہاف ٹریٹمنٹ جو ہے ان سائکیٹری اٹ از مور پرابلمسم ایز کمپیئر ٹو ڈیفینیٹلی کہ وہ جو ہے اگر ہم اس کو چھیڑیں ہی نہیں. تو لہٰذا کچھ بھی کرنا ہے تو اس وقت کرنا ہے جب آپ ٹوٹلی اس چیز کو سنبھال سکو. تو اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں اور اس کو بنا کے لے کے چلتے ہیں. آئی ایم ود یو. تو وین ایور یو کم اینڈ وین ایور یو ڈسکس, تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. دیٹس گریٹ آئیڈیا بیمن, تھینک یو ویری مچ. اور ابھی یہ جو پروگرام شروع کیا ہی ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان باتوں میں اپنی بات آگے تک پہنچا سکیں. ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے, باقی اب یہ اللہ تعالیٰ پر ہے یا لوگوں پر ہے کہ وہ کس حد تک اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جیسے مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے یہ دیکھا اور اپنی باتیں کی, ایک نیا آئیڈیا ذہن میں آیا. تو اسی طرح سے باتوں سے باتیں نکلتی ہیں, اور اس کا عنوان بھی ہم نے آپس کی باتیں ہی رکھا ہے کہ باتوں ہی سے بات آگے بڑھتی ہے. اینڈ تھینکس اے لاٹ اب احمد. تو اینی وے زاہد, جو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آٹو ڈیلیٹ کی ہم نے بات کی, آٹو ڈیلیٹ ڈیفینیٹلی ایک دن میں اچانک ایک بٹن دباتے ہی نہیں آ جاتا. اٹ نیڈس اے لانگ ٹرم پریکٹس نمبر 1. اور اس کے لیے اگین ہمیں جو ہے وہ اپنے جو سوچ کے جو دائرے ہیں ان کو کمپارٹمنٹ وائز لے کے چلنا ہوتا ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی تھی, اچھی بات کی تھی کہ غصے سے نفرت اور حقارت ڈیولپ ہوتی ہے. نہیں, غصہ آپ کا ایک خاص لمحے کے لیے, ایک خاص فیل پر, ایک خاص وقت میں, ایک خاص شخص, خاص چیز, خاص کام کے حوالے سے ڈیولپ ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر آپ اگر اس خاص لمحے, خاص وقت, خاص چیز, خاص کام, خاص شخص کو اگر آپ جنرلائز کر دیتے ہیں تو وہاں ساری گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز کمپارٹمنٹ وائز ڈیولپ ہوتی ہے, اور کمپارٹمنٹس اسی وقت ہمارے مائنڈ میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں جب ہم مینجمنٹ اسکلس کو, سیلف مینجمنٹ اسکلس کو لرن کرتے ہیں, اور اس کی ٹریننگ بچپنے سے دی جا رہی ہوتی ہے, شروع سے دی جا رہی ہوتی ہے, اور آپ اپنے اسکول میں دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, مجھے آپ نے جیسے بتایا. اینڈ دیٹس اے گڈ اسکل. تو اس بہانے تو سب سے پہلی بات کہ چلے مجھے غصہ آتا ہے, آپ کو غصہ آتا ہے, لیکن ہمارے جو بچے, معصوم بچے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں, چھوٹے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کر وہ غصے کا شکار نہ ہوں, تو my humble request to you, my professional suggestion, my personal suggestion is to you کہ kindly جی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا کنیکشن جو ہے وہ جی وہ یہ ہے مسئلہ, بہرحال برداشت کرنا ہے. اور چونکہ میں نے کہہ دیا تھا تو آج ہونا تھا, کیونکہ وہ ہوتا ہے جو کچھ منہ سے نکل جائے تو پھر اس کی کہیں نہ کہیں ٹریلر دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو اینی وے, تو پہلی بات تو اس میں سیلف مینجمنٹ اسکلز آ جاتی ہے. پھر دوسری چیز, یہ چیز آتی کیسے ہے, آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کیسے. آرگنائزیشن آتی ہے ریڈنگ سے. آپ اب دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں ماحول کیا ہے. ہمارے یہاں اب انگوٹھا چلنے لگا ہے, اور انگوٹھا کہاں چل رہا ہے, اس موبائل پہ چوں 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 چوں. تو اب یہ ہمارا جو اٹینشن اسپین ہے وہ اب ملی میٹر آف سیکنڈز پہ کنورٹ ہو گیا ہے, نہ کہ کسی کتاب کی شکل میں. ہم جہاں گھنٹے بھر تک ایک صفحے پہ رکے رہتے تھے, ہمارا مائنڈ, ہمارے نیورونز یوز ٹو ہوتے تھے کہ کس طرح سے اس چیز کو کیپچر کرنا ہے یا ذہن میں بٹھانا ہے, وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو لہذا اس کے حوالے سے میں بالکل اپنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا اس مسئلے کا کیا حل ہے, ابھی تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیسے ہم اپنی جنریشن کو انگوٹھے چلانے سے روک سکتے ہیں. کیونکہ جب تک یہ نہیں روکیں گے تو یہ اٹینشن اسپین تو بہرحال ڈیولپ نہیں ہو سکتا. نہ جب اٹینشن اسپین ڈیولپ نہیں ہوگا, کنسنٹریشن نہیں ہوگی, کمپارٹمنٹس ڈیولپ نہیں ہوں گے, آرگنائزیشن نہیں ہوگی, سیلف مینجمنٹ نہیں ہوگی, تو بس افراتفری ہیرارکی چلتی رہے گی. تو لہٰذا یہ تو ایک جنرل ٹپ تھی جو زاہد نے ابھی مجھ سے پوچھا, تو مجھے جو حل سمجھ میں آیا تھا تو وہ میں نے بتا دیا. نمبر 2,
میں نے کہا نا کہ ہمارے چاہنے نہ چاہنے، ہمارے کنٹرول کرنے نہ کرنے کے باوجود بھی اگر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب غصہ آ گیا، وہ آٹو ڈیلیٹ تو 24 گھنٹے کے بعد وہ چیز آئے گی، تو اب جب آ گیا غصہ تو اس کو ہم نے سیویریٹی کو کم کیسے کرنا ہے. اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس میں جو تھیوری میں اپنے آپ پر امپلائی کر رہا ہوتا ہوں، وہی سجیسٹ کروں گا، وہ یہ کہ کم سے کم بولیں. ہم جتنا کم بولیں گے اتنا کم ہم گڑبڑ کریں گے. تو اس میں اگر ہم صرف ایک بات پہ سختی سے قائل ہو لیں کہ ہم نے یہاں پہ زپ کر لینی ہے، واٹ ایور دا تھنگس آر کمنگ انٹو آور ہارٹ، انٹو آور مائنڈ، کہ ہم نے ٹھکا ٹھک سامنے والے کو اپنی باتوں سے، اپنی لفظوں سے چکنا چور کر دینا ہے، اس ایک خواہش پہ وقتی طور پہ کنٹرول کر لیں. اور ہم کوشش یہ کریں کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے یا رحیم یا کریم کو اگر ہم صرف ورد کرتے رہیں، یا رحیم ہو یا کریم ہو یا رحیم ہو یا دل میں، ضروری نہیں کہ آپ منہ زبان اس کو کریں، تو یہ بھی ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی گاڑی کی اسپیڈ 120 سے 20 پر آ جائے گی، اور بہت جلدی آ جائے گی. تو پھر اس میں جو ڈیمیج کنٹرول ہے آپ بڑے آرام کے ساتھ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 3، غصہ آ گیا، نہیں کنٹرول کر پا رہے، تو اس پہ مختار مسعود صاحب کی بات میں کوٹ کروں گا، سفر نصیب میں یا آواز دوست میں بھول گیا، کسی ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، بہت اچھی بات کی تھی. اگر تمہارا دل ٹھوکر مارنے کو چاہ رہا ہے تو یو ہیو ٹو، لیکن آپ پتھر کی جگہ فٹ بال کو ٹھوکر ماریں، ون ڈے یو مائٹ بی اے گڈ پلیئر. تو غصہ آ گیا تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس غصے کو ٹرانسفارم کریں، سب لائم کریں. سب لائم سے مراد اس کو ایسی کسی پروڈکٹیو فزیکل ورک اپ میں کنورٹ کر لیں کہ آپ اسی وقت آپ کے گھر میں کسی جگہ پہ کوئی پنچنگ بیگ لٹکا ہوا ہو، کوئی واٹ ایور دا تھنگس آر، آپ جا کے اس کو مکے مارنا شروع کر دیں، اور کچھ نہیں تو آپ دیوار پہ ککے مارنا شروع کر دیں. تو آپ کی جتنی بھی ایکسیسو الیکٹریکل انرجی آپ کے برین میں بن رہی ہوگی وہ آپ کی وہاں پہ نکل جائے گی، اور آپ کا غصہ شوں کر کے آپ کی اسپیڈ دوبارہ 120 سے 20 تک آ جائے گی. تو یہ بیسک 2-3 ٹپس بھی اگر ہم اپنی لائف میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ غصے کو ہم نے تھامنا کیسے. کیونکہ اگین میں ایک بات اپنی رکھوں گا، پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے، گھنٹہ ہو چکا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے جذبات و احساسات پر کتنا بھی لاجیکل ہو جائیں کنٹرول نہیں پا سکتے، کیونکہ قدرت کی طرف سے ہیں، اور چونکہ ظاہر غصہ بھی ایک طرح کا جذبہ ہے تو وہ اس نے آنا ہے کم یا زیادہ. اس کو اگر ہم، جیسے وہی بات آ گئی کہ ہم بھوک کو بہت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو اس کے ہماری باڈی کو ہم پینالٹی پے کرنی پڑے گی. اسی طرح سے پیاس ہے، اسی طرح سے نیند ہے، اسی طرح سے سیکس ہے، واٹ ایور دا تھنگس ہے، جو وہ تو جبلت کے حوالے سے تھی. لیکن جب ہم ایموشنز کے حوالے سے اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو ہم امپیتھی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، ہم محبت کرنا بھول جائیں گے، ہمارے دل سے احساس لوگوں کا ختم ہو جائے گا. ہم کسی پازیٹیو ایموشنز کو سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے کسی نیگیٹو ایموشن سے. اسی طرح سے اگر کسی نیگیٹو ایموشن کو ہم نے، لائک اینگر کو ہم نے سپریس کرنے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کی، تو وہ کیا ہوگا کہ یہ پریشر کوکر میں بننے والے پریشر کی طرح سے a day would come کہ اس نے ہمیں بلڈ پریشر کا مریض بنا دینا ہوتا ہے، اس نے ہمیں ڈائبٹیز کا مریض بنا دینا ہے، اور اس نے ہمیں ملٹیپل کمپلیکیشنز کا شکار کر دینا ہے. کیونکہ ہم نے تو یہ کہیں پڑھ لیا، کہیں سن لیا کہ بھائی غصے کو کنٹرول کرنا ہے، روک کے رکھنا ہے. ہم روک کے بیٹھ گئے، اپنے یورین کو روک کے بیٹھ گئے، اپنی فلاں چیزوں کو روک کے بیٹھ گئے. ہم نے ایک کے پہلو پہ تو غور کر لیا، لیکن دوسرا جو پہلو کہ اس کے روکنے کے نتیجے میں کیا کانسیکوینسز ہوں گے وہ ہم نے نہیں سوچے، تو لامحالہ ہمیں اس کا پے آف دینا پڑے گا. تو اسی طرح سے سپریس نہ کریں اپنے غصے کو، اس کو سبلائم کریں. جیسے پریشر کوکر میں ایک چھوٹی سی نوزل ہوتی ہے کہ جب بھی پریشر بنتا ہے تو وہاں سے دھواں نکلتا رہتا ہے، کسی وجہ سے اگر وہ نوزل بلاک ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ وہ کوکر پھٹ جاتا ہے اور اس سے زیادہ خطرناک ڈیمیج ہوتا ہے. تو غصے کو بھی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پازیٹیولی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو اس بات پہ میں اپنی بات ختم کروں گا. آخر میں زاہد بھائی کے پاس دوبارہ سوال کروں گا کہ ان دا لاسٹ کنکلوڈ کریں آج کے پروگرام کو کہ غصہ، اب میں نے ابھی زاہد بھائی سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آج باؤنسرز کے لیے تیار ہیں، تو یہ آخری باؤنسر. اب غصے کے فائدے زاہد بھائی ذرا بتا دیں تو پھر ہم اس کے بعد کہانی ختم کرتے ہیں. جی
جی سر. میں غصے کے The فائدے سے advantages of پہلے anger. جی میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر فائدے پہ بات کرتے ہیں. غصے کے پورے اس پروڈکشن جو ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، اس سے بچنے کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر دوسروں کی تذلیل کرنے پر پابندی لگا لیں. ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کسی کی تذلیل نہیں کریں گے. ہر شخص اگر یہ سمجھ لے بات کہ میں کسی کی تذلیل نہیں کروں گا، اس کو ذلیل نہیں کروں گا، اس کو کمتر ثابت نہیں کروں گا، تو آہستہ آہستہ یہ جو پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں آپس میں غصے کے، یہ جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے. اب آپ نے جو بات کی کہ غصے کے کیا فائدے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ غصہ کا تو میری نظر میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ کہ جب آپ حالت جنگ میں ہوں اور دشمن آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہو اور آپ کو جو ہے وہ کسی برائی کا مقابلہ کرنا ہو، تو وہاں پر آپ کا غصہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، دشمن کا مقابلہ، آپ کی جو ہے وہ برائی کا جی مقابلہ، زاہد. آپ جی. آپ جنگ میں شامل ہوں، یا کسی دشمن کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہوں، یا آپ برائی کے خلاف لڑ رہے ہوں، یہاں پر آپ کا غصہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب برائی کے خلاف غصہ، ویری گڈ. دشمن کے خلاف غصہ. ٹھیک ہے، اچھا، اپنی جو ہے وہ احساس کمتری کے خلاف غصہ، یا آپ کی جو سیلف اسٹیم ڈیمیج ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر، کوئی کر رہا ہے، معاشرہ کر رہا ہے، یا سیلف اسٹیم ڈیمیج ہو رہی ہو، اس پر آپ کو غصہ آنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو اس پہ غصہ نہیں آیا تو آپ بے شرم ہو جائیں گے، آپ کو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ مطلب غصہ اگر آپ نے اس جگہ پہ نہیں کیا تو پھر آپ کی سیلف اسٹیم بھی تباہ ہو جائے گی ایک نہ ایک دن. تو غصہ بہت ساری جگہوں پہ کرنا ضروری ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہی اصل میں ہیومن مینجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں کہ کہاں مجھے غصے کا اظہار کرنا ہے اور کہاں مجھے غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے. تو میری طرف سے یہ بات آخری ہے. جی سر. That's great, Zahid. You concluded in very well said words. ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کلی طور پہ، ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کچرے کو ریسائیکل کر رہی ہوتی ہے. یہ تو غصہ ہے جو ہمارے وجود کا حصہ ہے. تو سارا کھیل اس کی ریسائکلنگ کا ہے کہ ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے فرام نیگیٹو ٹو دا پازیٹیو سائڈ. تو یو ڈیڈ ویری ویل ان اس کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں اگین 1 گھنٹے سے ہم ایکسیڈ کر چکے ہیں. خیر مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن زیادتی ہے یہ کہ ہم بہت زیادہ طول دیں. تو اینی سر، وے، یہ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہے اور بڑی پرمغز ہے. کل باس پہ میرے اس پر بھی کچھ لوگوں نے کمنٹس کیا کہ بھیا اتنی دماغ پھاڑ باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کی باتیں سنے گا کون، سمجھے گا کون. میں نے بولا نہیں بھائی، ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی سنے نہ سنے، ہم تو جو ہے وہ بنجارے ہیں، اپنا ڈھول بجاتے جائیں گے اور بس جس کو سمجھ میں آتا ہے سر جی، سمجھے. ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. اور جو آپ کی ایک بات تھی وہی بات آ گئی کہ ہم نے اپنا کام کر کے چھوڑ دینا ہے، اور ہمارا سفر جب ختم ہوگا تو کم سے کم ہمارے ضمیر پہ اس حوالے سے بوجھ نہیں ہوگا کہ ہمیں اگر کچھ اللہ نے دیا تھا یا کچھ آتا تھا تو ہم نے اگلی جنریشن کو ٹرانسفر نہیں کیا. ہم نے اپنا رول پلے کرنے کی بھرپور کوشش کی. ہاں یہ ہے کہ اس میں ہم سے ابھی بھی بہت ساری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو رہی ہیں. وہ اب آہستہ آہستہ پریکٹس سے ہی سیکھی جا سکتی ہیں. تو ایک دن میں تو نہیں ہم اس پہ عبور حاصل کریں گے یا کر پاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر پاتا. تو ظاہر ہے کہ دس از ناٹ اوور ڈومین، دس از ناٹ اوور فیلڈ. لیکن جس طرح سے میری اپروچ رہی شروع سے کہ کوئی بھی اگر نئی چیز ہے تو اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اور جو جیسے لوگ چل رہے ہیں پھر اسی. جی جناب، میرا خیال ہے پھر ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن ڈاؤن ہو گیا ہے.
تو میں بات کو جاری رکھتا ہوں. غصہ کا موضوع ہم نے آج ڈسکس کیا کافی حد تک، اور دیکھیں کل کا کیا موضوع ہے. موضوع کا انتخاب جو ہے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں اور بالکل اچانک اسی وقت بتاتے ہیں. تو کوئی تیاری نہیں ہوتی ہماری، ہم کسی بھی قسم کا کوئی پری پلان نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مطلب 1 گھنٹہ پہلے بھی یہ بات طے نہیں ہوتی کہ آج کا موضوع کیا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ دراصل دل سے اور اپنی سوچ سے اور اپنے آئیڈیا سے اور بر وقت اسی وقت جو بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے اسی وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی پری پلان ہمارا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب اچانک سے کوئی ایک موضوع سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس پر آج ہمیں بات کرنی ہے. تو اصل گیم تو یہی ہے یار. اگر پہلے سے تیاری کر کے بیٹھیں گے تو پھر ہم نے اتنے سارے سالوں تک جو کچھ بھی سو کالڈ ہم نے جو دعوے اپنے آپ سے کیے ہیں تو وہ تو پھر غلط ہے نا یار. اگر جو کچھ بھی کیا ہے جیسے بھی کیا ہے، امتحان تو ایسے ہی اچانک ایک دن میں سامنے آ جاتا ہے. اب وہی فی البدی جو ہے وہی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اینی وے اب میں نے شفٹ کیا ہے یو فون 4G سے اسٹرانگ فائبر کے وائی فائی پہ. تو اب دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے. بہرحال تو بیٹسمین کو چینج کر لینا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ پرفارم نہ کر رہا ہو تو. لہذا اینی وے میرے خیال میں آج کی گفتگو کافی ہو گئی. تو زاہد اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو مزید کچھ باؤنسرز کا سامنا نہ کرنا پڑے تو کل کوئی خوبصورت سا اہم خانہ سا ٹاپک سوچ کے رکھیے گا، نہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ اس وقت جو ہے مجھے کیا خیال آ جائے، کس چیز کا آئیڈیا آ جائے تو ہم نے اسی پہ بات کرنا شروع کر دینی ہے. تو آئی ریئلی ڈونٹ نو، آئی کانٹ پریڈکٹ مائی سیلف کہ بھائی کس وقت کون سا آئیڈیا آ جاتا ہے اور اس پہ کیسے اس کو کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے. اور یہ بھی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی آؤٹ آف پریکٹس ہمیں یا مجھے کرنا پڑ رہا ہے. آپ تو ماشاءاللہ پنکچوئلٹی اور اس کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے بھی ایک ٹائم فکس کر کے اس کو باقاعدہ باضابطہ طور پہ کرنے کی ایک اپنے آپ کو ٹیون ان کرنے کی کوشش جاری ہے. تو بہرحال آپ سب لوگوں کا شکریہ جو لوگ اسکرین پہ رہے، خصوصاً ابیمن آپ کا اور ریاض آپ کا کہ آپ لوگوں نے فیڈ بیکس دیے. یا ابیمن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اس طرح کے پروگرام جو فار ایریاز ہیں اس کے لوگوں کے لیے بھی کرنے ہوں گے اور کرنے چاہیے، لیکن اس میں آپ سب لوگ اگر اس کو کروا سکتے ہیں ارینج تو میں ظاہر ڈیفینیٹلی جو کچھ میرے خیال میں ہو میں کرنے کے لیے راضی ہوں. اور ہوپ فلی زاہد بھی میرے ساتھ ہوں گے یا اور بھی 2-4 ساتھی ہم ڈیولپ کر لیں گے. تو اٹس اے ویری پازیٹیو سائن کہ جس علاقے سے تعلق ہو اس علاقے کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے، جس طرح سے ابیمن نے اس چیز کا اظہار کیا. تو اینی وے آپ سب لوگوں کا پھر دوبارہ شکریہ. زاہد آپ کا خاص طور پر کہ آپ کو اچانک سے میری کوئی سی بھی بال فیس کرنی پڑ جاتی ہے، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ یو ہیپیلی پلے ویل. اور جو بھی بات ہوتی ہے اور یہ بہت پازیٹیو اپروچ ہے، بہت کم لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو اور جلا دے. اجازت دیجیے، والسلام. آپ سب کے لیے دعا گو ڈاکٹر صابر حسین خان. اللہ حافظ. بہت اللہ شکریہ. حافظ.